السلام علیکم، جابز اینڈ انفو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ الائٹ بینک میں پاکستانیوں کے لیے کون سی جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کا آفیشیل فارم اوپن کیا ہوا ہے جو آپ نے آن لائن رجسٹریشن کر کے سبمٹ کرنا ہے۔ تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آئے روز پاکستان میں جو بھی کوئی نیو جابز اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں یا پاکستان کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے نیو سکیمز پروگرام لانچ کی جاتی ہیں تو آپ کو ان پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور ان کی تفصیل بتائی جاتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور واٹس ایپ نمبر سیو کر کے ہمیں میسج کر دیں تاکہ اسٹیٹس کے ذریعے بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم الائٹ بینک کی طرف سے 3 اقسام کی جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے: مینجمنٹ ٹریننگ آفیسرز، ایم ٹی اوز، ریلیشن شپ مینیجر یا ایسوسیٹ ریلیشن شپ مینیجر، اس کے بعد بزنس ڈیولپمنٹ آفیسرز۔ تو ہمارا مقصد آپ کو اس ویڈیو میں بزنس ڈیولپمنٹ آفیسرز کے متعلق آگاہ کرنا ہے، کیونکہ اوپر والی جو 2 اقسام کی سیٹس ہیں ان پر ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے اور بزنس ڈیولپمنٹ آفیسرز کے لیے کوئی ایکسپیرینس ریکوائرڈ نہیں ہے، فریش گریجویٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے منیمم بیچلر ڈگری مطلب 14 ایئرز آف ایجوکیشن فرام HEC recognized university in Pakistan or abroad. Preference will be given to graduates with commerce business specialization. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی 14 ایئرز آف ایجوکیشن ہے جس میں BA BCom BSc آ جاتی ہے، یہ کم از کم اتنی کوالیفیکیشن آپ کی ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے بیچلر کامرس میں کیا ہے یا بزنس اسپیشلائزیشن میں آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی ایز کمپیئر ٹو BA، سمپل BA یا BSc۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد CGPA بھی انہوں نے ساتھ مینشن کیا ہے کہ آپ کا 2.5 منیمم CGPA ہونا چاہیے، اور اگر آپ پرسنٹیج میں آپ کی مطلب رزلٹ آیا ہے تو اس کے لیے پھر 45% آپ کی کم از کم اتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد نیچے دیکھتے چلیں کہ ایج ریکوائرڈ کتنی ہے۔ ایج انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میکسیمم آپ کی ایج جو ہے وہ 35 سال تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایکسپیرینس کا سیکشن نیچے ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اسینشیل ریکوائرڈ، مطلب یہ ہے کہ ایکسپیرینس جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ However, deposit mobilization and sales experience may be preferred. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائلائزیشن اینڈ سیلز ایکسپیرینس ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی ایز کمپیئر ٹو فریش گریجویٹس۔ ٹھیک، اور لوکیشن میں کیا مینشن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آل میجر سٹیز اکراس پاکستان، مطلب پاکستان میں جتنے بھی شہر ہیں زیادہ تر شہروں میں پاکستان کی یہ سیٹس الائٹ بینک کی یہ سیٹس اویلیبل ہیں۔ اور نیچے مینشن ہے کہ اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی کانٹیکٹڈ اینڈ بینک ریزروز دا رائٹ ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ اینی اپلیکیشنز وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن۔ اصل اس میں یہ ہے کہ اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو انٹرویو کے لیے وہ ڈائریکٹ بلا لیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر کینڈیڈیٹس کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بینکس میں ہم اپلائی تو کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ریسپانس نہیں آتا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ سمپل BA کی بیس پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ کمپٹیشن کا دور ہے، ہر دوسرا بندہ ایکسپیرینسڈ ہے، ایکسٹرا ڈپلوما ہولڈر ہے، تو اس لیے وہ جو ہے آپ کو پریفرنس نہیں دیتے۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر کے سرچ بار میں الائٹ بینک کریئرز لکھنا ہے، اور سب سے پہلے والی ویب سائٹ کریئرز ایٹ الائٹ بینک پاکستان، اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ جس طرح آپ اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ آ جائیں گے، ہوم پیج پہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ٹاپ پہ کریئرز، اس کریئرز پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کر دینا ہے۔ اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو 3 اقسام کی سیٹس دکھیں گی، آپ نے بزنس ڈیولپمنٹ آفیسرز اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا CNC نمبر ٹاپ پہ مانگا جائے گا، وہ آپ نے پٹ کرنا۔ تو ایکسپیرینس فارم آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے، جس میں آپ نے سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنا فرسٹ نیم ادھر ٹائپ کرنا ہے، اگر آپ کا کوئی مڈل نیم ہے تو وہ آپ ادھر ٹائپ کر دیں گے، لاسٹ نیم آپ نے ادھر لکھنا ہے۔
تو کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کا فرسٹ نیم تو ہوتا ہے، مڈل نہیں ہوتا، لاسٹ بھی نہیں ہوتا، تو وہ جو اپنا فرسٹ بھی لکھ دیں گے اور لاسٹ میں بھی فرسٹ ہی لکھ دیں گے، کیونکہ یہ مینڈیٹری فیلڈ ہے، اس میں پوائنٹ بھی وہ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے، پورا نام لکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنا ٹائٹل سلیکٹ کرنا ہے، مسٹر مسز جو بھی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اپنا جینڈر چوز کرنا ہے، اپنا جنس چوز کرنی ہے۔ اس کے بعد میرٹل سٹیٹس آپ نے ادھر بتانا ہے، سیکٹ اپنا آپ نے ادھر بتا دینا ہے کہ آپ سنی، شیعہ، وہابی، جو بھی آپ کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریلیجن آپ نے یہاں پہ اسلام لکھ دینا ہے، یہاں پہ اپنا ڈومیسائل آپ نے چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سی این آئی سی آلریڈی یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے ایشوئنس ڈیٹ آپ نے سی این آئی سی کارڈ کی لکھ دینی ہے۔ فادرز نیم آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے چوز کرنی ہے۔ اس کے بعد سٹی آف برتھ، آپ کی پیدائش کیا شہر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے۔ اگر وہ شہر موجود نہیں ہے تو آپ اپنا ضلع چوز کر سکتے ہیں۔ نیشنلٹی آپ نے ادھر پاکستانی چوز کرنی ہے، اور فون نمبر آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا ہے۔ سیل فون نمبر اگر آپ کا کوئی اور ہے تو وہ ادھر لکھ دیں، ورنہ وہی دوبارہ ادھر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آفس فون نمبر ضروری نہیں ہے، لکھنا چاہیں تو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کرنٹ سٹی آپ کی جو ہے ابھی آپ جہاں رہ رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے۔ اپنا صوبہ آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے، جس بھی صوبے سے آپ کا تعلق ہے۔ کنٹری آپ نے دوبارہ پاکستان ہی چوز کر دینی ہے۔ تو اس کے بعد پوسٹل کوڈ آپ نے اپنی سٹی کا یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے، ای میل آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد کنفرمیشن میل، وہی ای میل آپ نے دوبارہ ادھر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد ایڈریس آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایڈریس تھوڑا سا لانگ ہے تو آپ اسے ایڈریس لائن 2 میں اور ایڈریس لائن 3 میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ پریفرڈ سٹی، ٹھیک ہے، اس میں سٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس سٹی میں اپنی جاب چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب ہو۔ تو فرسٹ پریورٹی آپ نے ادھر بتانی ہے، اس کے بعد سیکنڈ پریورٹی ادھر بتانی ہے، اور تھرڈ پریورٹی آپ نے ادھر بتانی ہے۔ اس کے بعد اپلوڈ ریزیوم، یہاں پہ آپ نے اپنی پروفیشنل سی وی اپلوڈ کرنی ہے، پروفیشنل، ٹھیک ہے۔ تو سی وی کا بہت ہی کردار ہوتا ہے آپ کی سلیکشن میں، کیونکہ ریکروٹر جو ہے وہ پروفیشنل لیول کی سی وی کو پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ بالکل سادہ سی وی بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس طرح کی سی وی نہیں چلتی۔ تو اگر آپ ہم سے سی وی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم انشاءاللہ سی وی بنا کے دے دیں گے انتہائی مناسب چارجز میں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی امیج جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، میکسیمم 2 MB اس کا سائز ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہاں پہ چوز کرنے کے بعد اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اپنی فوٹو چوز کرنے کے بعد یہاں اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تب جا کے وہ فوٹوز اور ریزیوم آپ کے اپلوڈ ہوں گے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ فیملی ڈیٹیل جو ہے وہ ایڈ، اب یہاں فیملی ڈیٹیل میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو خاندان میں کسی کی ڈیٹیل بتا دیں، کسی کی بھی، ٹھیک ہے، یہ بس فارمیلٹی کے طور پہ ہوتی ہے۔ آپ نے اس کا یہاں پہ نیم لکھنا ہے، اپنا اس کے ساتھ رشتہ لکھنا ہے کہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا آکوپیشن، ان کا پیشہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے۔ سلیکٹ جینڈر، ان کا جینڈر آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے، اور ان کا میرٹل سٹیٹس آپ نے ادھر بتانا ہے۔ ان کی ڈیپینڈنسی بتانی ہے کہ وہ ڈیپینڈ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے نو یس پہ کلک کر دینا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے اس کی یہاں پہ چوز کرنی ہے۔ فیملی سیٹ اپ بتانا ہے کہ جوائنٹ ہے یا سیپریٹ ہے۔ اس کے بعد ریزیڈنٹ ٹائپ بتانی ہے کہ اونڈ ہے یا رینٹ۔ تو یہ سارا لکھنے کے بعد آپ نے پلس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو یہ ایک اس لسٹ کی صورت میں یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا۔ تو جب یہ آپ ایڈ کر چکے پھر آپ نے نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ اضافی انفارمیشن وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ٹریننگ سیمینار ڈیٹیلز، وہ اگر آپ کی کچھ ہیں تو آپ ادھر ان کی ڈیٹیل دے دیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ریلیٹیو امپلائڈ ایٹ الائڈ بینک، ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو رشتہ دار جو ہے وہ کوئی الائڈ بینک میں آلریڈی ورکنگ کر رہا ہے تو آپ اس کی انفارمیشن یہاں پہ دے سکتے ہیں، ورنہ آپ اسے نو پہ ہی کلک رہنے دیں۔ اس کے بعد سکلز آپ نے اپنی ادھر ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سکلز ایڈ کرنے کے بعد اپنی ایجوکیشن آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنی صرف اور صرف ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہی بتانی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو صرف ماسٹر کی بتانی ہے، گریجویشن کی بھی نہیں بتانی، انٹر اور میٹرک دونوں کی آپ نے نہیں بتانی، ٹھیک ہے۔ اپنی ہائیسٹ جو آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے صرف اور صرف آپ نے وہاں یہاں پہ وہی ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد میجر سبجیکٹس آپ نے ادھر بتانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشن نیم آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اسے چوز کر لینا ہے۔ اس کے بعد لوکیشن آپ نے ادھر بتانی ہے کہ کس سٹی سے آپ نے جو ہے یہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ اوبٹینڈ مارکس یا سی جی پی آپ نے ادھر بتانا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل مارکس یا سی جی پی ادھر آ جائے گا۔ پاسنگ ڈیٹ آپ نے ادھر ٹائپ کرنی ہے، سرچ کرنی ہے، چوز کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کر کے آپ نے پلس کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو یہ یہاں پہ نیچے ایڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ ایکسپیرینس بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں، ورنہ یہ ایکسپیرینس ضروری نہیں ہے، آپ نو پہ ہی کلک رہنے۔
تو یہ سارا فارم آپ نے جب صحیح طریقے سے فل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے تھینک یو یور فارم ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی وی ول کنٹیکٹ یو شارٹلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپلائی تو ہو گیا ہے، اب وہ آپ سے جلد ترین رابطہ کریں گے اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی۔ تو ابھی بھی اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنا جو ہے لے سکتے ہیں، اپنی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔